معراج کے سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افغانستان سے جب گزرے تو زمین سے نور اٹھ کے اوپر آ رہا تھا، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ نور ان لوگوں کا ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بالکل وہی انہی کا نور تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ افغانستان میں بھی ہرات سے گزرے تھے، کیونکہ صوفیاء کرام نقشبندیہ سلسلے کی قبریں وہ ہیں، یا پھر گزرے تھے ادھر سے چشت سے، یہ سارے مشائخ چشت وہیں سے تشریف لائے تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مبارک لوگوں سے گزرے تھے کہ انہوں نے 21 سال 20 سال لڑ کے اپنے دشمنوں کو شکست دے گئی، اور جب اچھی طرح شکست کھا گئے، مارے گئے، چلے گئے، تو پھر انہی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے لگے کہ حضرت کچھ پیسے دے دیں، ملک نہیں چل رہا۔ یہ غیرت مند قوم ہے، اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عجیب بات کرتے ہو یار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سائبیریا سے گزرے تھے۔ سائبیریا میں جو لاشیں برآمد ہو رہی ہیں نا، انہوں نے بیعت کی تھی اس وقت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ جبریل امین نے کہا تھا یہ جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہوگا۔ اب اردو کا محاورہ ہے، بولوں گا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کھانا ہی ہے نا تو پھر ہاتھی کا کھائے، زیادہ ہوتا ہے پیٹ بھرے۔ جھوٹ ہی جب بکنا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ٹھیک ٹھاک جھوٹ بولے نا، تاکہ لوگوں کی تسلی بھی ہو۔ کس کتاب میں تم نے پڑھ لیا ہے؟ لوگوں کے دل خوش کرنے کے لیے، لوگوں کا معبود بننے کے لیے، لوگوں کے ہاتھ چموانے کے لیے، لوگوں کی پرستش، لوگوں کو بے شعور کرنے کے لیے؟ کس کتاب میں پڑھ لیا تم نے کہ افغانستان سے گزرے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں سے گزرے تھے آپ نے خود بھی تصریح فرمائی ہے، 9 مقامات آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ انزل، آپ تشریف فرما نیچے اور صلی، آپ 2 رکعتیں پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، آپ نے فرمایا میں دیکھتا رہا کہ بڑے کھجور کے درخت ہیں، تو میں سمجھا یہ شام ہے جہاں مجھے ہجرت کر کے، اس کا اللہ کے رسول یہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مجھے جبریل نے کہا یہاں تشریف فرماؤ اور 2 رکعتیں پڑھیں، تو اس سے کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں کا کنواں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں بھی تشریف لے جائیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ جہاں شعیب رہے وہ بھی برکت کی جگہ، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فرمایا اس ٹیلے پہ مریم تھیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہاں بھی نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے دکھایا گیا، اس سے کہا یہ دیکھیں ذرا زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نماز وغیرہ وغیرہ۔ 9 مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنے ہیں کہ یہاں میں نازل ہوا۔ 2 مقامات رہ گئے تھے، آپ نے افغانستان فرما دیا، ہم نے سائبیریا کہہ دیا۔ خدا کا خوف چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے۔ ولیعوذ باللہ کبیرہ گناہ کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولے، اس حدیث سے شریعت ثابت ہوتی ہے۔ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں اسی لیے اس قسم کی فضول باتیں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ نہ جھوٹی روایات بیان کریں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کے قریب نہ جائے۔ اسی لیے محدثین شان پھٹک کے وہ ایک ایک چیز الگ کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے انہوں نے ایک ایک چیز ساری لکھ دی۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم اپنا ٹھکانہ سوچ لے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس یہ حدیث پہ بالکل کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں کرنا چاہیے، بڑے سے بڑا آدمی ہو چھوٹے سے چھوٹا، جو حدیث کہتا ہے دلیل بھی لائے، ولیعوذ باللہ۔